درود و سلام اس ہستی کائنات پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دعا پکار کو کہتے ہیں، دعا اس انداز کو کہتے ہیں کہ جس میں بے کس و بے بس انسان اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے اور اسی تعلق کی بنا پہ جو وہ مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ دعا مانگنے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ ہستی پوری کائنات کی مالک ہے، آسمان و زمین اس کے ہیں، اس کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں، یہ کائنات کا نظام چلانے والا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں۔ اور پھر جب بندہ مومن اس سے مانگتا ہے تو پھر مانگ پوری کرنے والا اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ آپ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المومنین، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اس ہتھیار کو جب مومن استعمال کرتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہونے چاہیے، جس سے مانگ رہا ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر تو اس سے مانگتا ہے تو اس کی مانگ کو اللہ فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ اس کی 3 طرح کی کیٹیگریز ہوں گی۔ پہلے نمبر پر مانگنے والے کی دعا کو اللہ فوراً مقبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری، اس مانگ کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ تیسرا، اس دعا کی وجہ سے اللہ آنے والی مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو اتنی دفعہ مانگا ہے، جب بھی مانگا ہمیں ملا نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہماری دعائیں کیسے مقبول ہوں گی۔ اب دعاؤں کو مانگنے کے لیے، دعاؤں کا اصل رس حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہیں۔ اگر قرآن کو دیکھیں تو ہمیں قرآن بتلاتا ہے کہ وہ کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو کریا و زاری سے پکاریں، آہوزاری کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ دعا مانگتے ہوئے آپ اور ہم یہ کام کریں کہ ہمارے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، اور خضوع جب ہوگا تو دعا جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کا آغاز کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک اذ نادی ربہ نداء خفیا۔ عمر کا ایسا حصہ ہے کہ جس میں اولاد کے چانسز مفقود ہو جاتے ہیں، 80-82 سال کی عمر ہو، لیکن یقین ہے کہ اپنے رب سے جب مانگوں گا تو اللہ عطا کر دیں گے۔ نداء خفیہ، آہستہ سے اس لیے پکارا کوئی اور نہ سن لے کہ اس عمر میں بھی یہ دعا اولاد کی کر رہے ہیں۔ جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس مانگ کو پورا بھی کیا۔ نداء خفیہ، آہستگی سے پکارا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ واشتعل الراس شیبہ، اللہ میرے بال سفید ہو چکے، اب جو چانسز اولاد کے ہوتے ہیں اب تو وہ نہیں رہے، لیکن اللہ پھر بھی تو کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے اس عمر میں اولاد سے نوازا، اور اولاد سے جب نوازا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیٹا بھی وہ دوں گا
جس کو نبی بناؤں گا، اور نام بھی اس کا میں خود رکھوں گا، اور ایسا نام رکھوں گا کہ جو اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا ہو۔ یہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، تضرع اور یقین کے ساتھ اس سے مانگنا، یہ بندہ مومن کا کام ہے کہ اس سے مانگتا رہے، دروازہ ناک کرتے رہیں، دروازے کو دستک دیتے رہیں، ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے مانگنے کا ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کے سامنے پیش ہونے کے انداز اچھے ہونے چاہیے، کہ ہم تضرع کے ساتھ اس سے پکاریں، خشیت کے ساتھ اس سے بات کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو اس کے سامنے پیش کریں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کا دھیان دعا میں نہیں ہے، بس الفاظ ہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا يقبل اللہ دعا قلب لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل ہو۔ دل غافل کی دعا کو اللہ مقبول نہیں فرماتے۔ اگر ہمارا دل اپنے جو بات کہہ رہے ہیں اس کے یقین کے ساتھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی مقبول فرماتے ہیں۔ اور پھر ابھی دعا کے الفاظ ابھی اپنی بناوٹ پہ نہیں ہوتے، اللہ مقبولیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ رحمت مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف دیکھیے، کتنی دعائیں ہیں جو آپ نے مانگی، اور وہ دعائیں مانگ کر ہمیں بتلایا کہ اگر مانگنا ہے تو اپنے رب سے ان الفاظ سے مانگنا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلام عطا فرمائے، آپ کو ایسے کلمے عطا فرمائے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کوئی صبح کی ہیں، کوئی شام کی ہیں، کوئی سونے کی ہیں، کوئی اٹھنے کی ہیں، کوئی کھانے کی ہیں، کوئی پینے کی ہیں، چلنے کی ہیں، بازار میں جاتے ہیں اس کی ہیں۔ یہ ساری مانگنے کے ایک طریقے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام گریہ زاری اللہ کے سامنے کرتے، اور بعض کا تو ایسے ہوتا کہ رات ساری گزر جاتی، ایک ایک آیت پہ ہی اللہ سے گریہ زاری کرتے رہتے کہ اللہ بندے تو تیرے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو ان کو عذاب سے بے اعتنا کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے۔ بدر کا مقام ہے، رحمت مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں، رات کا وقت ہے، آپ سجدے میں ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، میں لے کر اس میدان کارزار میں آ چکا ہوں، اے اللہ اگر تو نے آج ان کو فتح نصیب نہ فرمائی، اللہ قیامت تک کے لیے تیرا نام لیوا اس روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ اتنی گریہ زاری کہ وہ بدر کی جو سرزمین ہے، بدر کی ریت ہے، آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان مصطفیٰ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس گریہ زاری کو سنا تو میں نے آپ کو یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو مقبول فرمایا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے بندوں کو کہی کہ مجھ سے مانگو، استجب لکم، تمہاری دعا کو میں مقبول کروں گا، قبول کروں گا۔ جب مانگیں گے تو وہ مقبول کرے گا، جب مانگیں گے نہیں تو پھر قبول کیسے ہو؟ اب دیکھیے نا، گناہگار بھی ہیں ہم، اپنے گناہوں پہ شرمسار بھی ہیں، تو پھر جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بھی معاف کر دیں گے اور ہمیں وہ اعزاز عطا فرمائیں گے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
اپنی مجلس میں کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ جب تک اس مجلس میں سے ایک ایسا شخص جو باغی ہے ادھر سے نہیں نکل جاتا، میں اس وقت تک بارش نہیں برساتا۔ اب وہ بندہ جو اللہ سے جس نے بغاوتیں کی ہوں، اللہ سے اس نے توبہ کی اور دعا مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس برے مجمع سے جب نکلوں گا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، تو معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں معاف کریں گے۔ اب دعا ایسی کی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، وہ مجلس سے کوئی شخص بھی نہ نکلا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں بارش نہیں برساؤں گا، وہ بندہ اس مجلس کو برخاست کرے۔ فرمایا وہ بندہ اب میرا دوست بن گیا۔ کہنے لگے، اے اللہ آپ مجھے بتائیے تو صحیح وہ کون سا ہے جو تیرا دوست بن گیا؟ فرمایا جب وہ میرا دشمن تھا، میری بغاوتیں کیا کرتا تھا، میں نے اس وقت موسیٰ اس کا نام نہیں بتایا، اس کی نشاندہی نہیں کی، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگا کرتے تو اللہ سے ایسے مانگتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات علیہ السلام اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، مسجد میں آیا، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو رحمت مجسم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے مانگنے میں بڑی جلدی کی۔ فرمایا کہ مانگنے میں جلدی اس لیے کی، جب یہ مانگتا تو سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تعریف کرتا، اللہ کی حمد بیان کرتا، اور پھر مجھ پر درود پڑھتا، اور پھر وہ دعا کرتا، اللہ اس کو مقبولیت کا درجہ عطا کرنا۔ مانگنے والا اگر صحیح طرح مانگے گا تو اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دے گا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور پھر یہی بس نہیں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات ان کو سکھائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ اگر تو نے میرے پر رحم نہ کیا، تیری ذات واحد ہے، اگر تو نے میرے اوپر کرم نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آواز تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ پڑھتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى یوم الدین، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگنا ہے۔ ایک بندہ مومن جب اللہ کے سامنے اپنے دستے دراز کرتا ہے تو پھر غافل دل نہ ہو، تضرع کرنے والا ہو، گریہ زاری کرنے والا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ لیس ہو کر اپنے رب سے مانگے، اور پورا یقین کامل کے ساتھ مانگے کہ جب میں مانگوں گا مجھے وہ عطا کر دے گا۔ اپنے گناہوں کی شرمساری کرے اور پھر اس کے سامنے اپنی استدعا رکھ دے، وہ پھر اللہ ہماری دعاؤں کو بھی مقبولیت کا درجہ عطا کر دیں گے۔ لا ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساکی۔ گزری ہے رات ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ میرے بھائیو یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان قیمتی دنوں کی قدر کیجیے۔ دن تھوڑے ہیں، کام زیادہ ہے، ہم دیکھیں کیا ہم نے اس کام کو مکمل کیا ہے یا نہیں کیا، کیا ہم نے اپنے رب کو منایا ہے یا نہیں منایا، کیا ہم نے اپنے گناہوں پہ ریپرینٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی۔ اگر نہیں تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے دوست اور ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ہماری صفوں کے ساتھ بیٹھنے والے، اور آج وہ چہرے نظر نہ آئیں، پھر دیکھیے آنے والے رمضان میں کیا پتہ ہم بھی نہ ہوں۔ تو اس لیے
اسی رمضان میں، انہی ساعتوں میں، انہی برکات کی گھڑیوں میں اپنے رب سے مانگ کر دعاؤں کا وہ محل حاصل کر لیجئے جس سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے ہی مانگنے والا بنا دے اور ہمیں وہ آداب سکھا دے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں اپنی استدا کو پیش کریں تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، لاچار ہیں، مضطر ہیں، پریشان ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو شفا یابی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی رحمتیں اپنے بندوں کے ساتھ خاص کر دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مولا کریم ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ اے اللہ ہم فقیروں کی جولیوں کو خیر سے بھر دے۔ اے اللہ جو نیک خواہشات ہیں اللہ ان کی تکمیل فرما دے۔ قرض داروں کو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو غفور فرما دے۔ مولا کریم امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے بے یار و مددگار مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اے اللہ جو کہنے والے ہیں اللہ ان کو ڈال دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شیشان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمان ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں اے اللہ اپنی خاص رحمت سے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جا، اور جتنے بھی حالت ایمان میں اس دار فانی سے چلے گئے مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء پہ رحم فرما، ہمارے والدین پر کرم فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے والا بنا دے، اور جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے مولا کریم اپنی خاص رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء و اقرباء پہ رحم فرما، رب رحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اساتذتنا ورقاب مشائخنا ورقاب المسلمین والمسلمات من النار۔ اللہم انا عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الابرار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احفظنا من مصائب الدنیا ومصائب الآخرہ، اللہم احفظنا کما تحفظ عبادک الصالحین وما علینا الا البلاغ المبین۔